اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ امور انتظامیہ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ قرآن پاک نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ اکثر قبیلوں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں لڑائی، جھگڑا، فساد، قتل، غارت یہ انہی چیزوں پر ہوتی ہے، خصوصی طور پر عورتوں کے معاملے میں۔ اس میں خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جو قوانین بیان کیے اسی پر زور اس لیے دیا ہے کہ جب ان قوانین کو تم اپناؤ گے تو تمہارے صفوں میں اتحاد رہے گا۔ جب اتحاد رہے گا تو پھر دشمن کا مقابلہ بھی کر سکو گے۔ لیکن گھر میں خود لڑائی ہے، فساد ہے، جھگڑا ہے، تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ۔ دوسرا یہ ہے کہ خاندان کی لڑائی اور جھگڑا بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ غیروں سے تو اپنے آپ کو آدمی بچا سکتا ہے، لیکن بالکل یہ رشتہ دار تو سب آستین ہوتے ہیں، یہاں بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن پاک نے خصوصی طور پر عورتوں کے معاملے میں جو مسائل ہیں آگے بھی بیان ہو گئے، اور یہاں قرآن پاک نے یہ کہا کہ پہلے تو جب آپ نکاح کریں تو سوچ سمجھ کر کریں کہ آپ کا نباؤ اس خاندان سے یا اس عورت سے ہو سکتا ہے، یا عورت والے دیکھیں کہ مردوں کے حالات کیسے ہیں، کہ ہمارا ان کے ساتھ نباہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اور فیصلے کے بعد پھر آپ اس پر حتی الامکان توڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور اگر جوڑ نہیں ہو سکتا تو پھر بڑے اچھی طریقے کے ساتھ اگر آپ کسی سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے میں اور قتل اور فساد کی شکل نہ ہو، وہ باہمی مفاہمت سے کہ بھئی یہ نباؤ مشکل ہے، ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہو سکتا، لڑکی کا نہیں ہو سکتا یا لڑکے کا نہیں ہو سکتا، برادری کے لوگ جمع ہو کر کہہ دیں کہ یار اس کو کسی طرح علیحدگی کر لیں، علیحدگی بھی اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہے، برادری میں تفریق نہ ہو اور وہ کام بھی ہو جائے۔ لیکن اگر آپ غیرت کی بات کرتے ہو، جی ہماری لڑکی کے ساتھ یہ، ہمارے لڑکے کے ساتھ یہ ہوا، پھر سارے برادری اس میں شریک ہو جاتی ہے، وہ پھر سالہ سال تک ان کے وہ جھگڑے رہتے ہیں، آپس میں قتل مقاتلے ہوتے ہیں، شکر رنجیاں رہتی ہیں،
تو جب آپ کے صفوں میں اتحاد نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بات ختم ہے۔ جہاد کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ امور انتظامیہ درست کریں، معاملات درست کریں، معاملات کے لیے امور مصلحہ پر عمل کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں جس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ دونوں معاملے ٹھیک ہو جائیں گے پھر آپ جہاد کی تیاری کریں اور جہاد کے لیے مال خرچ کریں۔ اس لیے اس صورت میں، اس حصے میں یہی مضامین چل رہے ہیں۔ تو اگر نوبت طلاق تک آ جائے، صورت ایسی بن گئی، تو یہ جو لوگ کر لیتے ہیں نا غصے میں، اگر 1 2 3 اس کے بعد پچھتاتے ہیں، بھئی بچے ہیں چھوٹے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ برادری ختم ہو گئی، اس کا کیا بنے گا؟ عورت بھی پچھتاتی ہے، مرد بھی پچھتاتا ہے، لیکن جذبات میں آ جاتے۔ اسلام نے ایک اصول بتایا، جب آپ اسلام کے خلاف جائیں گے پھر تکلیف ہوگی۔ اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کے پاکیزگی میں، جب اس کی بیماری نہ ہو، اس کی پاکیزگی میں آپ ایک طلاق دیں، اگر آپ نے دینی، غصے میں بھی آئے، خوشی میں آئے، ایک طلاق دیں۔ ہو سکتا ہے مہینے کے اندر تمہیں ہوش آ جائے کہ میں نے کیا کیا، یہ تو گھر ویران ہو گیا، بچے کون رکھے گا؟ آپ پشیمان ہو کر، یا عورت پشیمان ہو جائے تو آپ کہہ دیں، رجوع کر لیں۔ رجوع کا مطلب کیا ہے کہ قولاً فعلاً آپ نے بیوی کو بلا لیا کہ غلطی ہو گئی تھی، بس آپ میری بیوی، میں تیرا خاوند، ختم۔ نہ کوئی نکاح کی ضرورت ہے، نہ کچھ گواہوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، 1 مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ آیا، آپ نے رجوع نہیں کیا، پھر شریعت کہتی ہے چلو 1 طلاق اور دے دو۔ اب 3 مہینے تک اگر آپ نے پشیمان ہوئے تو بس آپ بغیر نکاح کے صرف زبانی قول ہو گیا اور بیوی گھر میں آ گئی، مل گئی، بس ختم ہو گئی۔ ہاں، اگر 3 مہینے گزر گئے اور 2 طلاقیں یا 1 طلاق آپ نے دی ہے لیکن آپ نے رجوع نہیں کیا، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اب بیوی طلاق ہو گئی۔ البتہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے، تجدید نکاح کر لیں، چلو جی فیصلہ ہو گیا۔ اب مسئلہ آ گیا جناب علی کہ آپ نے، یہ تو صورت وہ ہو گئی۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے 2 مہینے گزر گئے، تیسرے مہینے میں بھی آپ نے طلاق دے دی۔ اب شریعت کہتی ہے بس اتنی مہلت آپ کو تھی، ہوش تھا، عقل تھی، سوچ لیتے، معلوم ہوتا ہے آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب آپ کے لیے حلال نہیں۔ آپ پچھتائیں، روئیں، صلح کریں، جو مرضی ہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس عورت کی، اس خاوند کی طلاق کے بعد عدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ کسی اور جگہ نکاح کر لیں، اور نکاح کے بعد ان کے باہمی میاں بیوی کے تعلقات جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ بھی ہو گئے، وہ مر گیا دوسرا یا اس نے طلاق دے دی، پھر یہ عدت اس نے گزاری، پھر 3 مہینے عدت گزارے گی۔ اس کے بعد اگر ان کا آپس میں برادری میں نباہ ہو سکتا ہے تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب تک دوسری جگہ شادی نہیں ہوئی، جب تک اس کی عدت نہیں گزری، دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ نکاح ہو گیا، جب تک وہ میاں بیوی کے تعلقات آپس میں نہیں ہوئے تو اس وقت تک وہ طلاق بھی دے دیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایسی میں نہیں۔ لیکن وہ اس کے بعد کوئی صورت ایسی ہو گئی کہ جب اس نے طلاق دے دی پھر وہ عدت گزارے گی،
عدت گزارنے کے بعد مجبوری نہیں ہے، لیکن اگر فریقین کا یا میاں بیوی کا خیال ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے پہچان نہ سکے ایک دوسرے کو، اب تو پتہ لگ گیا لہٰذا اب نکاح ہونا چاہیے، تو پھر دوبارہ تجدید نکاح کر لیں گے۔ یہ ہے صورت۔ الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 بار تک ہے، مرتان، بس ایک اکٹھے 2 دے دیے یا ایک پاکیزگی میں ایک دوسرے میں دوسرے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس رو کے رکھنا ہے اس کو دستوری شریع کے مطابق، یعنی رجوع کرنا ہے، او تسریح، یا چھوڑ دینا ہے بے احسان ساچت طریقے سے۔ چھوڑ دینا کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے 1 یا 2 طلاق دی اور 3 مہینے کے اندر آپ نے رجوع نہیں کیا تو بس تسریح ہو گئی، ختم ہو گیا، اس کا نکاح آپ سے ختم ہو گیا، اب آزاد ہے، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، بغیر نکاح کے نہیں رکھ سکتے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، کہ لے لو تم، مما، ان عورتوں سے، مما اس چیز سے آتے تمون، جو آپ نے ان کو دیا ہوا ہے، شین کچھ۔ اگر عورت کو کچھ ہیبہ کیا ہے، زیورات اس کے ملک کے بنائے ہیں یا کوئی جائیداد اس کے نام کی ہے، اس کو واپس لینے کے آپ کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس کی ملک ہے۔ ہاشمی، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، عورت تنگ ہے، وہ کہ چلو یار یہ مار تھا نا، کہ مار چھوڑ دیتی ہوں، اب میری جان چھوڑا، یا آپ نے جو فلاں چیز مجھے دی ہے اس کو خلا کہتے ہیں، وہ چیز واپس کرتی، واپس کر لو، مجھے طلاق دے دو، یہ صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت کا یہ نہیں ہے مطالبہ اور خاوند کی زیادتی ہے، ایک تو طلاق بھی دے رہا ہے، دوسرا اس سے مال بھی لے رہا ہے، یہ دونوں کام نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسلام نے جہاں مردوں کی حفاظت کی ہے وہاں عورتوں کی اس سے زیادہ حفاظت کی، اس لیے کہ یہ صنف نازک ہے، مظلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں عورت کے زیادہ حقوق کا لحاظ کیا ہے اور اس کی تاکید کی ہے، یہ سارے اس کے لیے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، نہیں حلال تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، کہ لے لو تم، مما اس چیز سے آتیتموہن، جو آپ نے ان کو دیا ہے، شین کچھ، الا مگر ان یخافا، کہ دونوں ڈرتے ہیں میاں بیوی، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ نہیں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ حد کیا ہے؟ مرد کے عورت پر حق اور عورت کے مرد پر حق۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، روزانہ لڑائی، روزانہ جھگڑے، روزانہ فسادات، عاصم یعنی اس سے ہو رہے ہیں، کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں، عاصم یعنی ہاں عورت یہ کہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈر گئے، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کے حدوں کو، فلا جناح علیہما، بس کوئی گناہ نہیں دونوں پر، فیما اس میں افتدت، کہ فدیہ دے عورت بھی ساتھ اس کے، یعنی عورت طلاق لے لے اور فدیہ سے مراد وہ خلا ہے، کہ وہ کہے کہ چلو یہ چیز جو ہے نا یہ میں چھوڑتی ہوں، آدھا چھوڑتی ہوں، مار سارا چھوڑتی ہوں، فلاں چیز میرے نام ہے میں واپس کرتی ہوں، لہذا میری جان چھڑاؤ، عاصم یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب پنچایت اکٹھے ہو کر رشتہ دار آپس میں یہ فیصلہ کر لیں اور وہ تسلیم کر لیں، بس بات ختم ہو جائے گی۔ تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس کے قریب نہیں جانا، یہ اللہ کے ضابطے، کسی ضابطے کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کسی کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ کی جو حدیں ہیں، اللہ کو اپنے بندے سے جو محبت ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، جو ماں کی محبت بچے سے ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہے، لہذا اللہ کو علم ہے کہ اس کے اندر کیا کیا مصلحتیں ہیں، اس لیے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حد ہے، یہ اور یہاں سے کہ نہیں جانا، حکومت آپ کی یہاں تک ہے، اگر جاؤ گے تو گولی چلے گی، یہاں بھی اللہ نے حد رکھی ہے، اس سے آگے نہیں جانا، جاؤ گے تو تباہی ہو جائے گی۔
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ جو تجاوز کرے اللہ کی حدوں سے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ بڑے ظالم ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا یہ اب تیسری طلاق آ گئی. فَإِن طَلَّقَهَا اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دی مرتان سے بعد میں طلقها تجاوز کر لیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس حلال نہیں اس مرد کے لیے من بعد اس کے بعد کوئی صورت نہیں ہے حتیٰ یہاں تک کہ تن کیا زوجن غیرہ کہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے وہ. فَإِن طَلَّقَهَا اگر زوج ثانی مراد ہے فَإِن طَلَّقَهَا اگر وہ دوسرا بھی طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بس کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر أَن يَتَرَاجَعَا کہ آپس میں رجوع کر لیں آپس میں مل جائیں میاں بیوی عاشمیاں نہیں نکاح کے ساتھ. ان ظنّا اگر دونوں کا خیال ہو ان یقیما حدود اللہ کہ اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے تو اب نباہ ہوگا ہمارا ہو سکتا ہے. اب جھگڑا فساد نہیں ہوگا. اب روز جھگڑا فساد ہو عورت بھی تنگ ہو جاتی ہے اگر مرد جھگڑالو ہے مرد بھی تنگ جو ہو جاتے کہ عورت جھگڑالو ہے روز 12 بجے ہوئے چلو کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے سالن پر لڑائی ہوگی روٹی ٹائم پر نہیں ملی ایسے میں یعنی کپڑے تیار نہیں ہیں چلو کچھ ہو گیا لیکن روز کڑ کڑ مرد اندر جاتا ہے تو اس کے 12 بجے ہوں یا عورت بد جلا بلی یہ ہوتا ہے تو اس کے بھی ہر وقت ایسے حالات ہوں تو پھر یہ مطلب ہے کہ زندگی تو نہ ہوئی نا یہ تو دوزخ ہو. اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ اچھی عورت نیک عورت تابعدار عورت دنیا میں جنت ہے بد اخلاق عورت دنیا میں دوزخ ہے دنیا میں دوزخ ہے. ایک شخص ہمارے پٹھان تھے نا وہ کسی جگہ میں مولوی صاحب کی تقریر سنی کہ یہ عورت اگر مسلمان ہو دنیا والی جنت میں حوروں کے سردار ہوگی. انہوں نے کہا او مولوی صاحب یہ وہاں بھی ملے گی اور میں تو ادھر تنگ ہوں یہ وہاں بھی اسی جان نہیں چھوٹے گی. تو یہ ہے کہ بعض عورت آدمی تنگ ہوتا ہے عاشمیاں نہیں عورت کے بد اخلاقی سے عاشمیاں نہیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن مرد عورت کا رازدار ہے اور عورت مرد کا رازدار ہے ایک دوسرے کا پردہ ہے ایک دوسرے کی عزت ہے لباس سے عزت آتی ہے. یہ آگے تو فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب یہاں 3 طلاق ہوگی. اب 3 طلاق آپ بیک وقت دے دیں یعنی طلاق شرعی تو یہ ہے شرعی کہ ہر پاکیزگی میں ایک طلاق دیں کیوں ہو سکتا ہے پشیمان ہو جائے لیکن اس کو طلاق مغلظ بائن کہتے ہیں اور حضور نے بدترین طلاق فرمایا لیکن طلاق تو ہوگی فرمایا ایسا نہ کرو لیکن اگر کر لیا تو پھر کوئی صورت نہیں ہے آپ کے لیے. اللہ نے کتنا لحاظ کیا عورتوں. جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ عورت کو طلاق دے دی 3 مہینے 1 یا 2 3 مہینے گزرنے پر آئے رجوع کر لیا ہو گیا دوسرے دن پھر طلاق دے دی پھر 3 مہینے رجوع ایسے رہے پھر رجوع کر لیا. اللہ نے فرمایا نہ یہ تو مزاح کرتے ہو یہ تو عورت کے ساتھ زیادتی ہے. آپ کو 2 تک حق ہے اور 3 مہینے کے اندر آپ نے رجوع کرنا ہے لیکن اگر آپ نے 1 یا 2 طلاق دے دی اور پھر رجوع بھی کر لیا پھر آپ نے جب تیسری طلاق دیں گے وہ 2 بھی شامل ہو جائیں گے وہ 2 بھی شامل ہو گئے پھر آپ گئے. آپ کے پاس یہی تھا ایک اختیار اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ نے اس کو غلط استعمال کیا. آپ کہتے ہیں بس تو اس قابل ہی نہیں کہ تو عورت رکھ ایسے بھی طلاق کی طلاق ایسے بھی نہیں. یہ ہے ان ظنّا فلا جناح علیہما فإن طلقها اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے
عدت گزرنے کے بعد فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر دونوں کا خیال ہے اللہ ان یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے، وتلک حدود اللہ، یا اللہ کی حدیں یبینھا، بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہو، عقل والے لوگوں، پاگلوں کے لیے کیا ہے؟ پاگلوں کے لیے نہیں ہے، عقل والوں کے لیے ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، پھر پہنچ جائے ان کی مدت، عاشم یعنی فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، عدت پوری ہو گئی، عدت عاشم یعنی طلقتم فبلغن أجلهن، عاشم یعنی طلاق رجی مراد ہے، سے طلاق دے دو اگر دے دیا ایک یا دو، اب دیکھو 3 مہینے ایک دن بھی رہتا ہو، 1 گھنٹہ بھی رہتا ہو، آپ رجوع کر سکتے ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، روکے رکھو، بھائی معافی غلطی ہو گئی، او سرّحوهن بِمَعْرُوفٍ، یا چھوڑ دو اچھے طریقے سے، یہ بھی جھگڑا فساد نہ کرو، کہو جی ہمارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، اب میں رجوع نہیں کرتا، بس اب جو 3 مہینے پورے ہوں گے خود بخود طلاق بائن ہو جائے گی، اب وہ جہاں چاہے نکاح کریں، عاشم یعنی عدت گزارنے کے بعد، وَلَا تُمْسِكُونَ ضِرَارًا، اور نہ روکو ان کو ضرر دینے کے لیے لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم تجاوز کرو حد سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے میں نے جو بتایا کہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، طلاق دے دیا، انتظار کیا اس کو تکلیف دینے کے لیے عورت کو، ابھی 3 مہینے پوری نہیں ہوتی، دن رہتا تھا، اور انہوں نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد پھر طلاق دے دی، پھر 3 مہینے، اللہ نے فرمایا نہیں، وَلَا تُمْسِكُونَ، ان کو نہ روکے رکھو، ضِرَارًا، ضرر دینے کے لیے، تَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے تجاوز کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ یہ بہت بڑی بے انصافی کی بات ہے انسانیت کے، اس نے تو دجیاں بکھیر دی، یہ تو انسانیت نہیں ہے، کسی کے عزت کے ساتھ کھیلنا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ پکڑو اللہ کی آیتوں کو ٹھٹوں کے ساتھ، یہ تو مذاق ہے، اللہ نے موقع دیا تھا، تم نے اس سے غلط استعمال کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہاری اوپر کی ہیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور اس نعمت کو یاد کرو جو اتارا تمہاری اوپر من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور دانائی میں سے۔ ہم نے حکمت سے مراد حدیث کہ انہیں کتاب کی تفسیر، علم، عالم یعنی یہ دیکھو ہم نے آپ کو اس لیے کتاب دی کہ اس پر عمل کریں، آپ اس کو تو پاسپورٹ ڈال دیے اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، تو مرضی سے فیصلے کرو گے پھر جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، عالم یعنی اس لیے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، جو اتارا تمہاری اوپر ہم نے کتاب میں سے اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ساتھ اس کے کہ میری کتاب کی اصولوں کو اپنا کر، میرے نبی کے ارشادات کو سامنے رکھ کر آپ فیصلے کریں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو دل کے ارادے، آنکھوں کے اشارے جانتا ہے، لہذا تم ظاہر کرو باطن کرو، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، عاشم یعنی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ مدت ان کی پوری ہو جائے، نہ روکو کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے خاونوں کے ساتھ، اذا تراضوا، جب راضی ہو جائیں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستوری شریع کے مطابق۔ ایک مسئلہ آیا، بعض لوگوں کی یہ تھا کہ عورت طلاق مل گئی، وہ کہتے تھے رشتہ دار کہ اب ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہم اس کو کسی اور جگہ دیتے،
یا وہ جس برادری میں اس کی نکاح ہوا تھا وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم نے طلاق دی لیکن یہ ہماری طلاق شدہ ہے، ہم کسی کو نکاح کرنے نہیں دیں گے۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، اب میاں بیوی پریشان ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ایسا کرنا ہے نکاح دوبارہ کرنا ہے۔ رشتہ دار کہ نہیں بھئی ہماری بےزتی ہوئی، آپ نے ہماری بچی کو طلاق دی ہے، اب دوبارہ نکاح نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن کہتے ہیں ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، جب پہچان لیا اب اگر پشیمان ہے تو بہتری اسی کے اندر ہے کہ وہ دوبارہ وہاں چلی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت اگر ہو گئی طلاق شدہ ہو گئی، اب وہ جوان عورت ہے اور اس کی ضروریات ہیں، مسائل ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو دوسرے کے نکاح نہیں ہونے دیں گے، بھئی معاملہ تو اس کا ہے، معاملہ اس کا ہے، آپ کون ہے روکنے والے؟ ہاں البتہ یہ کہ کف کے اندر ہو، غیر کف میں نہ ہو۔ کم کا معنی کیا ہے؟ ہم اس کے ہم سر، ہم مثل لوگ، ہاشمیہ نہیں۔ کئی ایسے کمینوں کے اندر لے جانے میں تو برادری کا بھی بےزتی ہوتی ہے، پھر ہاشمیہ نہیں کہ ہماری لڑکی کہاں چلی گئی، ہاشمیہ۔ اس اعتبار سے کف دیکھ کر، ہم سر دیکھ کر تو اس کو اجازت دے دو، وہ نکاح کریں، دوسری جگہ کریں یا پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں، اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس مدت اس کی پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس نہ روکو ان کو يَنكِحْنَ کہ نکاح کریں أَزْوَاجَهُنَّ اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم جب راضی ہو جائیں وہ آپس میں بالمعروف دستور شریع کے مطابق، ذالک یوعظ بھی اس مضمون کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، ذالک یہ مضمون جو ہے یوعظ بھی نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے من کانا جو ہو منکم تم سے، یؤمن باللہ والیوم الآخر ایمان رکھنے والوں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی، ذالکم ازکا لکم یہ اس کے اندر تمہاری ازکا ستھرائی ہے، لکم تمہاری لیے و اطہر پاکیزگی ہے، بہتر یہی ہے۔ کیوں کہ ایک تو عورت جو ہے جوان عورت ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے تو اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک دوسرے کو نے دیکھا ہوا ہے، جب دیکھا ہوا ہے اور اب اگر وہ کسی وجہ سے کشیدگی ہو گئی، تیش میں آ کر اس نے طلاق دے دی تو کوئی بات نہیں ہے، اگر عورت بھی راضی ہے اور مرد بھی راضی ہے تو ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنو، یہ ہو جائے۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں، ذالک ازکا لکم اس کے اندر تمہاری پاکیزگی ہے، وہ اطہر ستھرائی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وہ کہے گا ہاں دا سے حکم زمانہ جی نے اللہ طلاق ور کر دیا اس میں دوبارہ نکاح کو ورسرا نا 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 اللہ فرماتے نا ایسا نہ کرو تم، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بس یہ تو طلاق کے مسائل تھے، سارے آ گئے۔ اب مسئلہ اور آ گیا رضاعت کا، یہ بھی امور انتظامیہ میں۔ رضاعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کو طلاق مل گئی، اب بچہ ہے گود میں، اب بچے کو کون پالے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عورت کا حق ہے، اگر وہ نکاح میں ہے تو اس پر تو فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، بلا عوض پلائے۔ لیکن اگر وہ طلاق ہو گئی ہے، بچے کے ابھی 2 سال نہیں ہوئے، چھوٹا ہے، دودھ کی ضرورت ہے، اب اس کے تو 3 مہینے کے بعد وہ فارغ ہو جائے گی، بچہ ابھی 2 سال دودھ پیے گا۔ اب یہ جس نے طلاق دی اس پر ذمہ داری ہے کہ اس عورت کا نان و نفقہ اپنے ذمہ رکھے اور اس عورت کو اجازت ملے کہ آپ اس کو دودھ پلائیں، اس کو آپ رکھیں، لیکن مناسب ایسا بھی نہ ہو جو برداشت نہ کر سکے،
عورت اتنی شرط بھی نہ لگائے اور مرد بھی اتنا کنجوس مکی چوس نہ ہو کہ اتنا نہ دے کہ جو اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ معتدل جو عام طور پر گزرانے وقت ہوتا ہے وہ اس کا نان و نفقے کا انتظام کرے۔ باپ کا حق ہے، کیونکہ بچہ تو باپ کا ہے، باپ کا حق ہے وہ نان انتظام کرے اور عورت اس کو دودھ پلائے 2 سال۔ 2 سال جو ہیں یہ مدت رضاعت ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ احتیاطاً کہتی کہ 2.5 سال ہو، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَحَمْلُ وَفِصَالُ 30 شہرا، کہ عورت کا حمل پیٹ میں 30 مہینے 2.5 سال تک بچہ پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ ویسے تو عام 9 مہینے 10 مہینے 2.5 سال تک، ایسے بھی یا نہیں، اور اسی طرح اگر درمیان میں بھی ہے تو عورت جو ہے نا دودھ پلانا جو ہے وہ 2.5 سال تک لے جائے۔ تو 2.5 سال کے اندر اگر کسی بچے نے کسی اور غیر عورت کا بھی دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہوگی، وہ اس کا ماں بن گئی، اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں بن گئی، ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن عام طور پر جو ہے نا وہ 2 سال ہے، 2.5 سال ہے احتیاطاً اور 2 سال ہے وجوباً 2 سال ہے کہ وہ اس کو دودھ جو ہے نا وہ پلائے۔ تو یہ آ گیا اس کا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں والدات، کیونکہ ماں کا مسئلہ ہے، والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال پورے، لمن یہ 2 سال مدت اس کے لیے ہے، ارادہ جو ارادہ رکھتا ہے ان یتم الرضاع کہ پوری کرے مدت رضاعت کو۔ اسے پہلی بھی ہو سکتا ہے، اسے پہلی بھی، لیکن مدت رضاعت جو ہے اس کے اندر کیا ہے 2 سال۔ مثلا ایک عورت ہے اس کا دودھ ہی نہیں ہے، یا دودھ ہے لیکن بچے کے لیے فٹ نہیں ہے، تو میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے خادم چلتا ہے، آپس میں مشورہ کر کے کہ بھائی یہ دودھ جو ہے نا ہم چھڑا دیتے ہیں، آج کل تو ڈبوں کا ہی دودھ پلاتے ہیں سارے، لیکن عام طور پر عورتوں کا اپنا دودھ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے بچے کے صحت کے لیے، ڈبوں کا تو ڈبوں کا ہی ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے والوالدات یرضعن، مائیں جو ہیں دودھ پلائیں اولادہن اپنے اولاد کو، حولین کاملین 2 سال پورے، لمن ارادہ یہ اس کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے ان یتم الرضاع کہ پوری کرے مدت رضاعت کو۔ کیا وعلی المولود، اور اوپر اس کے جس کا بچہ ہے مولود، اور اوپر اس کے جس کے بچہ ہے لہو اس کے لیے رزق ہونا، ان عورتوں کا کھانا، اور کسوت ہونا ان کے کپڑے، کپڑا کھانا رہائش یہ اس کی ذمہ داری ہے، بالمعروف دستور شریع کے مطابق۔ مطلب ہے جو عام طور پر کھانا ہے، اگر وہ کہے روزانہ مجھے پلاؤ زردے یہ لاؤ وہ لاؤ تو وہ تو مشکل ہوگا، لیکن اس طرح ہے کہ جو گھر میں کھانا پکتا ہے جو عام طور پر آپ ویسے دنوں میں استعمال کرتے ہیں وہ کھانا آپ ان کو دیں۔ یہ اوپر مستورات کو آواز نہیں جائے گی، کیا ہو بچوڑے، یہ کوئی بیمار ہو گیا ہمارا یہ اسپیکر ویسی بھی کبھی آوازیں دیتا ہے کبھی کیا کرتا ہے۔ ادھر نہیں ہے، چھوڑیں سارے کیوں جاتے ہیں، سفیر ہوگا ہوتا نہیں۔
داولے دیسرا غزی ابل چلی گی برنے میں دنرا دیکھ کے غلط ہے نشتے ایسا پھر میں پھر اللہ یہ ادھر جو تار آ رہی ہے نا اس میں گڑبڑ ہے یہ میں ادھر سے جو تار آ رہی ہے نا اس میں آدھا نشتے الگ ہاں دلتا گڑبڑ دیکھیں ہاں بوڑ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بس ٹھیک اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین تو آواز اور اچھی ہو گئی لمن اراد ان یتم الرضاع مائیں جو ہیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال پہ پورے جس کا ارادہ ہو مدت رضاعت پوری کریں وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن اور جس کا بیٹا ہے باپ کے اوپر اس عورت کا روزی بھی دینی ہے کھانا بھی ہے اور کپڑے بھی ہیں بالمعروف دستور کے مطابق لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو اللہ کی طرف سے مگر اس کی طاقت کے موافق مطلب یہ ہے کہ وہ طاقت ہو یہ نہ ہو کہ وہ ایسی چیزیں مانگیں جو باپ پوری نہ کر سکے عاصم یا نہیں لا تضار والدۃ بولدہا نظر نقصان دیا جائے والدہ کو اپنے بچے کے لیے کیا مطلب اس کا ہے بھائی آپ کا کام ہے 2 سال دودھ پورا پلانا ہے اور کھانا کون کھائے گا جدھر سے کھاؤ بھائی وہ کہاں رہوں گی جہاں بھی رہو ایسا نہیں اگر آپ نے کرنا ہے نہیں تو بچہ سنبھالو کیونکہ جب اس کو طلاق مل گئی بچہ تو آپ کا ہے اب ایک تو احسان کر رہی ہے آپ کا بچہ رکھ رہی ہے ایک آپ اس کا خرچہ بھی نہیں دے رہے تو پھر تو زیادتی ہوگی لا تضار والدۃ بولدہا نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کے ساتھ ولا مولود لہ بولدہ اور نہ جس کا بچہ ہے اس کے بیٹے کے ذریعے سے اپنے بچے سے
یعنی نہ باپ کو نقصان ہو نہ ماں کو. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اور وارث پر اس کے مانند ہے. کیا مطلب؟ ایک شخص فوت ہو گیا، بچہ چھوٹا رہ گیا، بیوی رہ گئی. اب بیوی نے تو 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنی ہے، اس کے بعد تو آزاد ہو جائے گی. اب بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے. تو اب جس طرح باپ کی ذمہ داری تھی، اس طرح وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کی ماں کے سارے اخراجات ورثاء کے ذمہ ہیں کہ وہ اس عورت کو ادا کریں، اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ بچے کو ساتھ رکھیں، کسی اور جگہ رہنا چاہتی ہے وہاں رہو، بچہ آپ کے ساتھ ہوگا. اس لیے آج کل قانون بھی ہے کہ چھوٹے بچوں کو ماں کے حوالے کی جاتے ہیں، کیونکہ باپ تو رکھ ہی نہیں سکتے یہ ہے. لیکن ذمہ داری اس کی اخراجات کی پھر ان کی ذمہ ہے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اور وارث کے اوپر اس کی مانند ہے. وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ یہ تیسری صورت آ گئی کہ میاں بیوی دونوں ٹھیک ہے، طلاق بھی نہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن دودھ نہیں ہے، یا وہ دودھ ماں کا اس کو فٹ نہیں. اب دونوں میاں بیوی مشورہ کر لیں کہ کسی اور عورت کی تلاش کرتے ہیں جو ہمارے بچے کو دودھ پلائے. چنانچہ ان کی مشاورت سے کسی اور عورت کو مقرر کیا جائے کہ اس کے ساتھ بھی طے کیا جائے کہ ہم نے ماہانہ آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں، ہمارے بچے کو آپ دودھ پلائیں. یہ وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا اگر دونوں میاں بیوی ارادہ کریں جدائی کا، عن تراضٍ رضامندی سے، منہما آپس میں، وتشاورٍ فصال کا معنی بچے دودھ چھڑانے کا، فصال کا معنی ہے بچے کا دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ رضامندی سے آپس میں اور مشورے سے. فلا جناح علیہما پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یہ تو ہوگی وہ صورت. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تمہارا یہ ارادہ ہے، یعنی مطلب ہے کہ بچہ 1 سال کا ہو گیا، 1.5 کا ہو گیا، بھئی اب ضرورت نہیں ہے دودھ نہ پلائیں، میاں بیوی مشورہ کر لیں تو 2 سال سے پہلے بھی مطلب ہے چھڑایا جا سکتا ہے. ایک صورت یہ ہو گئی کہ اب دودھ نہیں ہے، بچے کو ضرورت بھی ہے. پھر وہ صورت دوسری ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو کسی اور عورت کا، فلا جناح علیکم پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم جب تم حوالے کرو، ما وہ چیز آتا ہے تم جو دینا کیا تم نے، اجرت بالمعروف دستور کے مطابق. آپ نے کسی عورت کو کہا کہ آپ آیا کریں ہمارے بچے کو دودھ پلائیں یا اس کو لے جائیں اپنے پاس رکھیں، ہم بچے کا خرچہ بھی دیں گے، آپ کا خرچہ بھی دیں گے، ماہانہ اتنا آپ کو ملے گا. یہ جو طے ہو گیا اس کو ادا کرنا لازمی ہوگا. اس لیے کہ اگر آپ وہ چیز نہیں دیتے، کل وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، دودھ نہیں پلائے گی، اس کو نقصان ہوگا. لہذا جو طے ہو گیا اس کو پورا کرو اور وہ دیا کرو اس کو. فلا اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وہ لو. اب صورت آ گئی اور جی قانون آ گیا، ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی رہ گئی، فوت ہونے کے بعد اب نکاح تو ٹوٹ گیا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ 4 ماہ 10 دن تک اس کے اخراجات لازم ہیں، واجب ہیں رشتہ داروں پر، وارثوں پر، کہ اس کو وہاں رکھا جائے، اس کے اخراجات پوری کی جائیں. اور کیونکہ وہ دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، وہ کہاں جائے گی؟ اسلام نے اس کی حفاظت کی. 4 ماہ 10 دن گزرتے ہیں، ایک تو یہ ہو جائے گا
کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی ہے، امید ہے، اس کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اگر امید ہے پھر تو اس وقت تک اس عورت کی آپ کریں گے جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو، اور پیدا ہونے کے بعد جب تک اس کو دودھ کی ضرورت ہے، یہ وارثوں کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن اگر بچہ نہیں ہے، پتہ لگ گیا ہے، تو 4 ماہ 10 دن تک تو اس کا نان و نفقہ واجب ہے۔ لیکن دوسری جگہ میں آتا ہے کہ اگر خاوند وصیت کر لے کہ اس کو آپ 1 سال تک رکھیں تاکہ متبادل یا اپنے لیے کوئی انتظام کر لے، تو 1 سال تک استحبابی حکم ہے، وجوبی نہیں۔ وجوبی حکم 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن تک اس کا سارے اخراجات میت کے ورثاء برداشت کریں گے۔ اس کے بعد اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو ان پر لازم نہیں۔ یہ ہے والذین یتوفون منکم، اور وہ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، چھوڑ دے اپنی بیویوں کو، یتربصن، وہ انتظار کریں بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں پر، 4 اشہر وعشرہ، 4 اشہر مہینے، وعشرہ اور 10 دن، 4 ماہ 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ہو جائے ان کی مدت پوری، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اس میں، فعلنا کہ کریں وہ عورتیں، فی انفسہن، اپنے حق میں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ 4 ماہ 10 دن تو عدت کے، اس میں عورت سرخی پاؤڈر، سرما تیل، اس سے اجتناب کریں، ایسے کپڑے بھی نہ پہنے جو دوسرے کے لیے وہ جاذبیت رکھتے ہوں، سادگی کے ساتھ رہے، کیونکہ اس کی مدت ہے عدت کا، تو عدت ہے اس کا، اس اعتبار سے کوئی خوشی کا کام نہ ہو، لیکن وقت گزارے، چاہے منع نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اب وہ ہے کہ وہ تیاری کرتی ہے کہ بھئی میرا رشتہ ہو جائے، رشتہ دار کنٹرول کرتے ہیں، بعض تو ایسے کرتے ہیں کہ چلو خاندان میں کوئی بڑا آدمی نہیں نا، چھوٹے بچے کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا نبھاؤ تو نہیں ہوتا۔ وہ جناب 40 سال کی ہے اور بچہ جو ہے وہ 15 سال کا ہے، تو اس کے بچوں کی جگہ ہے، وہ خاؤں کہ میں تیرا خاؤں نے کہا تو کیسے خاؤں، تو میرا بچہ ہے، پھر وہ لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوتے ہیں، جوڑ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اس کو ہم کف مل جاتا ہے اور وہ کرنا چاہتی ہے شادی، ایسی صورتیں عاشم یا نہیں، تو اسلام رکاوٹ نہیں ڈالتا، اسلام نہیں ڈالتا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اچھا جی، بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ پیش کرو تم، عاشم یعنی فیما اس میں، عرضتم کہ پیش کر تم، بھی ساتھ اس کے، من خطبۃ النساء، پیغام نکاح، اشارتاً، عرضتم مانا پیش کرو ساتھ اس کے، کیا مطلب؟ ایک شخص ہے، عورت بیوہ ہوگی، وہ چاہتے اس سے نکاح کروں، 4 ماہ 10 دن تو اس کی عدت ہے، اس میں تو نہ بات کر سکتا ہے، نہ نکاح ہو سکتا ہے، نہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ البتہ اشارتاً کوئی شخص کہے اللہ میرا گھر بھی آباد کر لے، میرے گھر میں کوئی نہیں، اللہ میرے گھر کو آباد کر لے، تو اشارہ تو ہو گیا، وہ سمجھ گئی کہ میرے طرف اشارہ ہے، لیکن اور کچھ نہ ہو، ایسی اشارتاً کنایتاً باتن من خطبۃ النساء، عاصم یا نہیں، اشارت سے عذرتم یعنی اشارہ کرو تم بھی ساتھ اس کے، میں پیغام نکاح کا، اوکنن تم فی انفسکم، یا چھپائے رکھو بات کو دل میں ہو کہ اس کی عدت پوری ہو تو میں نکاح کا پیغام دوں، لیکن نہ، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر تو ضرور کرو گے اپنے دوستوں میں، مجلس میں، یارا وہ بیوہ ہو گئی ہے، میرا گھر ویران ہے، تو اگر پتہ ہو جائے تو میرے سے تو ایسا،
وَلَٰكِن لَا تُوَعِدُونَ، لیکن کوئی معاہدہ نہ کرو سرن چھپ کر، ایسی جس میں سری نکاح کا مسئلہ ہو جائے، إِلَّا أَن تَقُولُوا، مگر یہ کہ تم کہو قولا معروفا، بات دستور کے مطابق، وہی اشارتاً کہ میرا گھر، میرا ضرورت ہے، مجھے ایسے عورت کی ضرورت ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی بھی نہیں ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی ہو تو اس طرح اشارہ کر سکتے ہو، معاہدہ نہیں کر سکتے جب تک مدت نہیں پوری۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ باندھو گرہ نکاح کا، تعظیم عزم کے معنی باندھنا، اور نہ باندھو گرہ نکاح کا، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھت اپنی مدت کو، یعنی 4 ماہ 10 دن ہو جائیں۔ وَعَلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، فَاحْذَرُوا، بچو اس کے عذاب سے، بچو، یعنی ایسے اللہ کے قوانین کو کہ آپ جناب کل وہ بیوہ ہو گئی، پرسوں آپ نے نکاح کیا، معاہدہ کیا، یہ نہ ہے شرعاً، جب تک اس دوسرے کی نکاح میں آ گئی آپ کے لیے اجازت ہی کوئی نہیں، لہذا اس طرف فَاحْذَرُوا، بچو، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، ہاں ایک اور صورت ہوتی ہے عاصم، یعنی مطلق، یعنی مطلقہ عورتوں کے اقسام اور ان کے احکام، مطلقہ عورتوں کے اقسام اور احکام، وہ یہ ہے، ایک عورت ہے اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، لیکن نکاح میں مہر نہیں مقرر ہوا، مہر نہیں، اب رخصتی سے پہلے پہلے اس کو طلاق مل گئی، کوئی معاملات ایسے ہو گئے برادری میں، نکاح ٹوٹ گیا، مہر بھی نہیں مقرر، اس میں احتیاطاً کچھ کپڑے جوڑا، کوئی جو ہو سکے آپ بھیج دیں کہ یہ ہمارے طرف سے ہے اس لڑکی کے لیے، اور ابھی ہمارا نباؤ نہیں ہے، آگے اس کو رکھنا نہیں چاہتے، تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے، عزت بھی ملے، آپ کی جان بھی چھوٹ گئی، یہ ایک صورت ہے، مہر بھی نہیں مقرر، رخصتی بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، مہر بھی مقرر ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، مہر بھی مقرر ہو گیا، لیکن رخصتی سے پہلے پہلے نکاح ٹوٹ گیا، اس میں ادا مہر جو مقرر ہے اس کا ادا جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، بات ختم ہو جائے گی، ایسے میں نہیں۔ اور تیسری صورت یہ کہ نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، میاں بیوی کے حقوق زوجیت بھی ادا ہو گئے، پھر طلاق مل گئی، پھر وہ جو مقرر مہر ہے وہ سارا دینا پڑے، اور اگر خدا نخواستہ مہر نہیں مقرر ہوا لیکن رخصتی ہوگی سب، تو مہر مثل دینا پڑے گا۔ مہر مثل سے مراد کیا ہے کہ اس کی بہنوں کا، عاشم یعنی اس کی پھوپھیوں کا، جو خاندان میں جس سب سے زیادہ مہر جس کا ہو وہ مہر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ 3 صورتیں قرآن پاک یہی بیان کرتا ہے۔ لا جناح علیکم، یہ قسم اول ہے، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، ما لم تمسونا، جب تک تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، یعنی تمہارے اس میں نہیں آئی، او تفریضوا لہن فریضہ، یا انہیں تفریضوا منا لم تفریضوا، اس پر عاطف ہے، نہ تو آپ نے رخصتی ہوئی، نہ اس کو ہاتھ لگایا، اور نہ اس کے لیے مہر مقرر ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، کچھ فائدہ دینا ہے ان کو، یعنی کپڑے،
چھپڑے بنا کر اس کو 4 کپڑے، سلوار، قمیض، دوپٹہ، یہ اس کو دیو. عاصم یعنی علم سے قدر، وسعت والے پر، امیر کے اوپر اس کے طاقت کے موافق ہے. وعلل مقتر قدر، تنگ دست کے اوپر اس کے طاقت کے موافق ہے. امیر آدمی ہے، اچھے کپڑے، قیمتی کپڑے، کیونکہ وہ اس نے بنانے تھے تو اب دے دیں. اور اگر غریب آدمی ہے، جیسی شادی میں کپڑے اس نے بنانے تھے، اس قسم کے کپڑے دے دیں. وعلل مقتر قدر متان بالمعروف، یہ سامان ہے دستور کے مطابق. حقاً علی المحسنین، یہ واجب ہے نیکوکاروں پر. کیوں؟ تاکہ تمہاری جو شکرنجی ہے نا وہ ختم ہو جائے. کہ بھئی رشتہ ہو ٹھیک ہے ٹوٹ گیا، کوئی صورت ایسی تھی کہ ممکن نہیں تھا، لیکن اپنی طرف سے جوڑا جائے گا تو اس بچی والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ دیکھو انہوں نے اس طرح مسترد نہیں کیا بلکہ مجبوری تھی، لہذا ان کو دے دیا، تو بات ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. وعلی المقتر قدر، اچھا جی، حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے نیکوکاروں پر. وَإِن طَلَّقْ، یہ دوسری قسم آ گئی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دی، من قبل ان تمسوهن، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، مس کرنے سے پہلے، میاں بیوی کی تخلیہ نہیں ہوا، آشمیہ نہیں. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تاخیر مقرر کیا تھا تم نے ان کے لیے مہر. فریضے سے مراد ہے مہر. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پس آدھا مہر ہے جو تم نے مقرر کیا تھا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، ہاں مگر یہ کہ عورت معاف کر لے. یارا میدے بھی نہیں لیتی، بس خلاص ہو اشوی. او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر لے جس کے ہاتھ میں گرہ نکاح کا ہے. خاوند کہے آدھا مہر ہے لیکن میں پورا دیتا ہوں، آدھے کے بجائے پورا. او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر لیں جس کے ہاتھ میں گرہ نکاح کا ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردوں، ان تعفو سے مراد خاوند ہے، اور اے خاوندو اگر تم درگزر کرو، معاف کرو، کیا مطلب؟ پورا دے دو. اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو فضیلت کو جو آپس میں ہوا، کیونکہ رشتہ ہوا ہے، آنا جانا ہوا ہے، جوڑے ہوئے ہیں، کھانا ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، مٹھائی تقسیم ہوئی ہے. اب چونکہ برادری میں مسئلہ بن گیا، اب نباؤ نہیں ہو سکتا، تو اس کا فائدہ پھر کیا ہوا کہ آپ پھر ایسا کریں کہ وہ اچھے کپڑے، اچھی چیز اور مہر ادا ہے پورا کر کے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی کہ بھئی ہماری بچی کی بےزتی نہیں ہوئی، اور ان کا بھی کام ہو جائے گا. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو فضیلت کو جو تمہارے آپس میں ہے. وہ فضل سے مراد ہے رشتہ، تعلقات. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. حافظوا علی الصلاۃ، اللہ دیکھو نا، امور انتظامیہ چلتے چلتے امر مصلح آ گئے. بھائی یہ سارے آپس میں معاملات بھی کرو، مجھے بھی یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں پھنس کرنا تم اللہ کا دروازہ چھوڑ دو. سبحان اللہ. دیکھنا، کیونکہ نماز جو ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ ارکان اسلام پر عمل آسان کرنے کے لیے امور مصلحہ ہیں. امور مصلحہ میں سب سے بڑا امر کیا ہے؟ نماز ہے. نماز سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، نماز سے تقوی پیدا ہوتا ہے، نماز سے روحانیت بڑھتی ہے، نماز سے بہت بہت بڑے فائدے ہیں. اس لیے جو آدمی 5 وقتہ نمازی ہوگا، اللہ کا حق ادا کرے گا، وہ حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا. اور جو آدمی اللہ کے دروازے پر نہیں آتا، باغی ہے، اس سے توقع نہ رکھو کہ وہ بندوں کا حق پورا کرے گا. وہ ڈنڈی مارے گا، یعنی وہ مارے گا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے وہ پھر مخلوق سے کیا ڈرے گا. اس لیے حافظوا علی الصلاۃ، حفاظت کرو اپنے 5 نمازوں کی. صلوات جمع ہے، 5 نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب؟ کہ دیکھو قضا نہ ہو جائے، نماز کے اندر کوئی فرض نہ رہ جائے، واجب نہ رہ جائے،
سنن مستحبات میں رہ جائیں، کوشش کریں کہ اس کے اندر خشوع خضوع اپنے اندر پیدا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنے پانچوں نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز۔ درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس میں بڑے اقوال ہیں، کسی نے صبح کی ہے، کسی نے ظہر کی ہے، کسی نے مغرب کی، کسی نے عشاء کی، دو ایک طرف کرو دو دوسری طرف کرو، درمیانی ہے کہ، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کیوں کہ طلوع فجر کے بعد پہلی نماز کون سی آ گئی؟ دن کی، وہ صبح کی آ گئی۔ دوسری کون سی آ گئی؟ ظہر کی آ گئی۔ غروب آفتاب کے بعد دو نمازیں، مغرب کی اور پھر عشاء کی، تو صلاۃ وسطیٰ یہی بنتی ہے، اشمیہ نہیں۔ دوسری حدیث پاک کے اندر اس نماز کے لیے بہت زیادہ تاکیدات ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ من فات صلاۃ العصر کفانما خبط عملہ کانما ہدم آلہ و مالہ، جس سے عصر کی نماز چلی گئی اس کا ایسا ہوا جیسے اس کا مال اور اس کی اولاد ساری غرق ہو گئی۔ اتنی وعید، اتنی سخت وعید، جیسے پورا خاندان کسی کا تباہ ہو جائے اور مال سے بھی محروم ہو جائے، اتنی زیادہ تاکید ہے۔ اس کی صلاتیں اس کی بارے حدیث میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کا ٹائم خاص مشغولیت کا ٹائم، کیونکہ لوگ دن میں تو چلو کاروبار کرتے ہیں، وہ چاہتے بھئی ابھی تو میں نے تالا لگانا ہے، اب یہ مال رہ گیا ہے، اس کو بیچنا ہے، نماز پڑھوں گا تو مال رہ جائے گا، عاشم یا نہیں، وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح مال بیچے جان چھڑائے۔ انتہائی مشغولیت کا، اور ہر آدمی کا، ذمہ دار لوگ ہیں ان کے لیے بھی عصر کا ٹائم بڑا اہم ہوتا ہے کہ بھئی دن کا کام میں نے پورا کرنا ہے۔ کاروباری لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو جو مشغولیت زیادہ ہے، خطرہ ہے نماز کا، خطرہ ہے، تو اللہ نے تاکید زیادہ کر لی کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا پھر مل جائے گی، نماز نہیں ملے گی۔ لہذا والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرنے والے۔ یہ قانتین کا مطلب یہ ہے یعنی صامتین، خاموش رہو، امام پڑھتا ہے مقتدی سنتے رہیں، عاشم یعنی عاجزی انکساری ہو کہ میں کسی کے دروازے پر کھڑا ہوں بڑے بادشاہ کے، کیونکہ نماز حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز ایمان والی کے اللہ سے ملاقات ہے۔ تو کسی معمولی آدمی کے دروازے پر جاؤ، وہ کتنے وہاں اہتمام کرو گے کہ یار کپڑا ٹھیک ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کوئی قابل اعتراض نہ ہو۔ تو اللہ کے دربار میں جب آدمی جاتا ہے خاص توجہ خاص اس کے ساتھ جائے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے۔ بعض رات نے معنی کیا صامتین، خاموش، کیونکہ امام پڑھتا ہے مقتدی کو سننا چاہیے، کیونکہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ تمہیں دشمن کا ڈر ہے کہ اگر میں ادھر جاؤں جماعت سے نماز پڑھوں، ہو سکتا ہے دشمن قابو کر لے، تو آپ سواری پر سوار ہیں، تو سواری پر سواری چلتی رہے، آپ نماز کی نیت کریں، جدھر منہ کریں آپ کی نماز ہوگی۔ اور یا رجالن کا مطلب ہے پاؤں پر کھڑے۔ امام شافعی کہتے ہیں رجالن کا معنی یہ ہے کہ چلتے چلتی بھی نماز پڑھو۔ امام اعظم کو نیبو فرماتے نہیں، چلتے مراد نہیں ہے، رجال رجل سے ہے، پاؤں پر کھڑے۔ کیا مطلب ہے؟ چاہے تم زمین پر کھڑے ہو کر پڑھو، چاہے سواری پر پڑھو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ اس میں مقصد نماز کی تاکید ہے۔ اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو سواری پر سوار ہو کر نکلو، بھاگو بھی اور نماز کی نیت کرتے جاؤ، پڑھو۔ یہ آگے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے دشمن کا، فَرِجَالًا، پس تم رجالن کا معنی کیا ہے؟ یعنی قیاماً علی اقدامہم،
قیام علی الاقدام میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ اپنے قدموں پر کھڑے، آشمیاں نہیں، آؤ رکبان یا سواری پر جاؤ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، ہاں امن میں ہو گیا، کیوں کوئی صورت ابھی دشمن کا خطرہ نہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسے تمہیں اس نے تعلیم دی ہے، پھر نیت کرو، مسجد میں جاؤ، قبلہ رو ہو، امام کے پیچھے ہو یا تنہا ہو، آشمیاں نہیں، سنتے پڑھو، نفل پڑھو، فرض پڑھو، آشمیاں نہیں، فرجالنا و رکبانا، یہ جیسی ہو اس حالت میں، وَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن میں ہو جو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی، طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، یہ جی وصیت کا حکم آتا ہے، پہلے جو گزر چکا ہے کہ عورت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن انتظار کرے، جو خاوند فوت ہو گیا اس کے بعد نکاح کی اجازت ہے اس کو۔ یہاں قرآن پاک حکم بیان کرتا ہے کہ جو فوت ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وصیت کریں اپنے بیویوں کے بارے میں کہ 1 سال تک ان کو نہیں نکالنا، ان کا نان و نفقہ دینا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس آیات سے یہ آیت منسوخ ہو گئی، سال والا شرط ختم ہو گئی۔ ہم چونکہ قرآن پاک میں کوئی آیت منسوخ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں اس کا اس کے ساتھ تعارض نہیں ہے، کیوں؟ وہ حکم وجوبی تھا، یہ حکم استحبابی ہے، یہ حکم وہ وجوبی تھا، واجب تو یہ کہ 4 ماہ 10 نان و نفقہ رشتہ دار دیں گے لازمی، اور وہ عدت گزاریں گے، 4 ماہ 10 دن میں اجازت ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی شخص استحساناً وصیت کرے کہ دیکھو بھئی اس کو چھیڑنا نہیں ہے، میرے نکاح میں ہے، 1 سال تک کم از کم، بھائی زیادہ نہیں تو 1 سال تک اس کا خیال کریں تو جائز ہے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ جو تم سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ، چھوڑ دیں، أَزْوَاجًا، اپنی بیویوں کو، وصیت لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیت کرنی اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا، فائدہ دینے کا، إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک۔ فائدہ کیا مطلب ہے؟ کپڑا، رہائش، کھانا، متاعًا، سامان، اصل متاع کا معنی ہے سامان، یعنی جو ضروری سامان، ضروری سامان، إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالنے کے، فَإِنْ خَرَجْنَا، ہاں اگر وہ خود بخود نکل گئی، 4 ماہ 10 دن کے بعد نہیں رہتی، تو اس کا مطلب یہ اس سے تعارض نہ ہوا نا، یہ تو استحبابی حکم ہو گیا کہ اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، کم از کم سال تک حیا کرو، شرم کرو، تمہاری بیوہ ہے، اس کو رکھو۔ لیکن اگر وہ خود بخود 4 ماہ 10 دن کے بعد نہیں رہتی، عائشہ یعنی ماں باپ کے گھر جاتی ہے، دوسری جگہ شادی کرتی ہے، تو مرضی اس کی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود بخود نکل گئی بغیر نکالنے کے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَا، جو کریں وہ عورتیں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کے حق میں، من معروف، دستور شریع کے مطابق، دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے، آشمیاں نہیں ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ جو بیان ہو رہا ہے، اللہ فرماتے اس کے اندر میری بڑی حکمتیں ہیں، اگر اس پر عمل کرو گے، بچے رہو گے، محفوظ رہو گے، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے، یہ ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، یہ بھی استحبابی حکم ہے، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاعًا، سامان ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ کوئی عورت ہے اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کے بنائے ہوئے کپڑے چھینیں، بلکہ آپ 1 جوڑا 2 جوڑے اور بھی بنا لیں، اس کو دے دیں کہ یہ بھی لے جاؤ، ہمارا چند دن آپس میں اکٹھے رہیں، اگر آپ ہمارا نباؤ نہیں ہو سکتا تو کم از کم دشمنی تو نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، لہذا دے کر چھوڑیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، اور طلاق شدہ عورت کے لیے سامان ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ بات لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اس طرح بیان کرتے اللہ تمہارے لیے اپنے آیاتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ بھائی عقل والے لوگوں،
یہ احکام جو بیان ہوئے یہ تمہارے فائدے کے لیے، اگر ان اصولوں پر تم عمل کرو گے جھگڑے نہیں ہوں گے، قتل نہیں ہوں گے، فسادات نہیں ہوں گے، آپس میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، سارے مسئلے حل ہوں گے اگر تم ان اصولوں پر عمل کرو اور ان سے نکلو گے۔ وہ یہی ہوتا ہے، طلاق مل گئی، گھر سے نکال دیا اور جو کچھ تھا وہ بھی چھین لیا۔ اب وہ نے کہا اچھا اس نے کیا جرم کیا تھا، تمہاری ایسی کی تیسی، دے مار 4.5 پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ نہیں، بلکہ اس کو اگر طلاق مل گئی ہے پھر بھی اس کو کپڑے شپڑے دے کر جو اس کا سامان تھا وہ بھی دے دو، مار ہے وہ بھی دے دو، ہاں آدھا مار ہے تو پورا دے دو تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من الاموات والآفات وتقضی لنا بہا جميع الحاجات وتبلغنا شیء قدیر۔ اللہم یسر لنا امورنا وراحة لقلوبنا وارنا سلامت اللہ واتمس على وجوه اعدائنا وصف لا مكانته ولا يستطيعون الہ العالمین ہماری مشکلات صحت لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اسألک موجبات رحمت وعزائم مغفرت والغنیمت من کل بر وسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیت یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ